ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیاء میں سے الغلبہ اس پر گفتگو ہوگی. اسماء و صفات سے متعلق یہ جو دروس کا سلسلہ ہے کم و بیش یہ 8واں سال ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیاء اور پھر اسماء حسنہ سے متعلق دیگر جو جانبی مباحث ہوتے ہیں اور اصول سے متعلق ہم نے گفتگو تو کی ہے، لیکن مزید اس پر دروس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں ان سب پر گفتگو ہوگی. اللہ توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کی جو نشست ہے اس میں اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے الغلبہ، اس پر گفتگو ہوگی. الغلبہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق اہل علم نے جو تقسیم کی ہیں، جیسے کچھ صفات خبریہ ہوتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی صفت الوجہ ہے، صفت عین ہے، صفت الید ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ہوتے ہیں صفات فعلیہ. اس پر تو ہم نے مطلب اچھی خاصی گفتگو ہوئی ہے اس پر الحمدللہ. ابھی چند دن پہلے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہم نے پیش کی تھی الغنا. وہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. آج جس صفت پر گفتگو ہو رہی ہے الغلبہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ دلائل پیش کرتا ہوں. کتاب و سنت سے ثابت یہ صفت ہے الغلبہ. اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ المجادلہ ہے، سورۃ المجادلہ بالاتفاق مدنی سورت ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یعنی بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر یا اللہ کے دین پر چلنے والوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اللہ کا دین ہی غالب رہے گا. اللہ نے جو شریعت نازل کی وہی شریعت نافذ ہو کے رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت پر کوئی چلنا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو غلبہ عطا کریں گے. اللہ کے دین میں جو قوت اللہ نے رکھی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المجادلہ میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرض کر دی ہے، یعنی یہ طے شدہ معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اس بات کو فرض کر دیا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا کہ میں اور میرے سارے رسول غالب ہو کر ہی رہیں گے. اللہ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے کوئی بھی رسول مغلوب ہوئے ہوں، ان پر کوئی غالب ہوا ہو. صرف دلائل کی وجہ سے نہیں، دلائل کے اعتبار سے تو ہے ہی، دلائل کے اعتبار سے تو ایک ادنا مسلمان بھی غالب ہے. دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ قوت بھی عطا فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ایک غلبہ حاصل کرنے کے جو وسائل سب عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول ہی کو غالب رکھے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہ دور جس میں ایک انسان دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگا کہ میں تو غلام ہی ہوں، میں پیدا ہوا ہی ہوں کسی کی غلامی کے لیے. اس حد تک ایک انسان کو غلام بنایا گیا. میں فرعون کی بات کر رہا ہوں. فرعون نے بنی اسرائیل کو کیسے غلام بنا کے رکھا کہ ان کی سوچنے کی جو قوت ہے وہ تک ختم ہو گئی. وہ اپنے تئیں ارادہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مطلب اتنا غالب رہا ان پر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کتنا غالب رکھا.
اتنے پورے دور میں کتنے سالوں کا دور رہا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، مطلب کسی طور پر بھی وہ غالب نہیں ہو پایا اور ہر پہلو مغلوب ہوتا رہا۔ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیجئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت الغلبہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ غالب، اور اللہ رب العالمین اپنے جب رسول کو بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میرے رسول تو غالب ہو کر ہی رہیں گے۔ بات فتح مکہ کی مت کیجئے، آپ بات اس وقت کی کیجئے جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تب آپ پر کون غالب رہا بتائیے؟ تب کس نے آپ کی زبان بند کی؟ جب کس نے آپ کو دبا کے رکھا؟ کس نے آپ کو دھمکا کے رکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، ایسا نہیں کہ فتح مکہ کے بعد تو آپ نے سب کو معاف کیا، آپ نے سب کا خون معاف کیا، آپ نے معدود چند افراد کے، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا۔ لیکن جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مکے کے 13 سالہ زندگی میں آپ علیہ السلام کے لیے ڈرنے اور دبکنے اور پھر چھپ کر کے رہنے کے لیے نبی کے لیے کہاں بات آئی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیجا ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کو، 1 سے 2 مرتبہ، مدینے کو بھی بھیجا، اللہ کے رسول بھی گئے، اور اس کی ایک بڑی حکمت تھی، وہ ایک ریاست کے قیام کا معاملہ تھا، اور دیگر بھی بہت سارے امور تھے، مسلمانوں کا وہاں پر جمگھٹا تھا، مسلمان جمع ہو رہے تھے، اور ان کے لیے اللہ کے رسول وہاں پر گئے۔ ہجرت اللہ نے اللہ کے رسول کے لے کے رکھی تھی، ہجرت میں ایک بڑا اجر و ثواب ہے، ہجرت آپ نے بھی کی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ علیہ السلام کو بذات خود ایک نبی ہونے کے اعتبار سے آپ پر کوئی غالب آ چکا ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول پر کوئی غالب نہیں آئے گا، کہا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ پوری تاریخ بتا رہی ہے آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ کے رسول پر آج تک کسی بھی رسول پر کوئی بھی غالب نہیں آ پایا ہے۔ بات صرف میں نے کہا نا کہ دلائل کی نہیں، دلائل کی اگر بات کریں گے تو ایک ادنا مسلمان پر بھی کوئی غالب نہیں آئے گا، ادنا مسلمان پر بھی، اگر بات دلائل کی ہو تو۔ یہاں بات دلائل کی ہی نہیں چل رہی، دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ زور بھی عطا کیا، وہ قوت بھی عطا کی کہ رسول پر کوئی غالب نہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، عربی زبان کے قاعدے کے قواعد کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت مضبوط جملہ یہ لأغلبن، ایک تو لام تاکید ہے، پھر جو ہے نون ثقیلہ ہے، اتنا مضبوط جملہ ہے، بتائیں، کہا کہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول، مطلب اللہ نے طے کر دیا کہ غلبہ انہی کے لیے، غالب ہی ہو کر کے رہیں گے، انتصار انہی کے لیے بس۔ پھر اللہ نے اس کی وجہ بتائی، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہیں، عزیز غالب ہیں رب العالمین۔ تو یہ ایک آیت کریمہ ہے، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمائے، غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل آغاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسری رکوع کا آغاز ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وكذلك مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ کتنے حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اب تصور کیجئے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کتنا غلبہ عطا کیا، آپ کے چند بھائیوں نے مل کر کے آپ کو ایک سوکھا کنواں، اس میں آپ کو ڈال دیا، لگ ایسے رہا ہے کہ آپ مغلوب ہیں، کوئی اور غالب آ گیا آپ پر، سمجھ رہے؟ پھر جب کنویں سے آپ کو نکالا، ایک وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، ان قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں آئے، وہاں سے آپ کو نکالے، اور نکال کر کے جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کروڑوں کا مال ہے اور 2 روپے میں بیچ دی، ان کو 2 روپے کی ضرورت تھی، بس ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو بھائی یہ ہیرا ہے، یہ پتہ نہیں ان کو۔ یوسف علیہ السلام کسی دن حاکم مصر بن رہے ہیں اور یہ 2 روپے میں بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو مطلب بھائی اس بندے کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا ایک بادشاہ، اور بادشاہ ابھی کس بنیاد پر خرید رہا ہے کہ بس ہم ان کو اپنا ایک بیٹا بنا لیں گے، جبکہ یوسف علیہ السلام
اللہ رب العالمین نے کسی کی ماتحتی نہیں لکھ رکھی تھی آپ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے تو ایسے فیصلے ہو رہے ہیں, کوئی کنویں میں ڈال رہا ہے, کوئی وہاں سے نکال کے 2 روپیوں میں بیچ دے رہا ہے, اور کوئی اس لیے خرید کے رکھ رہا ہے کہ گھر میں ایک بچہ رہے گا ہمارے نام پر. رب کے کیا فیصلے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اپنی یوسف علیہ السلام کے لیے قوت اور حشمت اور زور ہم نے لکھ دیا, ہم نے آپ کو تمکنت دیا, ہم نے آپ کو قوت بخشی, ہم نے آپ کو غالب کر کے رکھا, اور ہم نے آپ کو خواب کی تعبیر سکھائی. آپ تصور کیجئے کہ آپ قید خانے میں ہیں, تصور کیجئے, آپ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, کوئی فلمی انداز کی چیز نہیں ہے یہ. اللہ رب العالمین اپنے حکمت بالغہ کے تحت ایسا معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جیل گئے نا, اور وہاں جا کر کے آپ نے 2 لوگوں کو خواب سنے اور 2 لوگوں کو خواب کی تعبیر بتائی. لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا غلبہ عطا کیا کہ لوگ خواب کی تعبیر کے لیے آپ کے پاس آئے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخصیت بنا رکھی تھی آپ کی. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہا انہوں نے, بالکل ایک تلمیذ کے طور پر آئے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس, پورے ادب و احترام کے ساتھ آئے, جیسے کہا ویسے مانتے رہے. وہ تمہارا کھانا آئے گا نا, کھانا کھانے کے بعد تمہارا کھانا آئے گا, اس کے بعد میرے پاس آنا. کتنی مطلب جیسے آپ ان کو چاہ رہے منوا رہے ہیں اندر, اور وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. کتنا غلبہ تھا کہ اللہ نے آپ کو, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اور جن سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے چور نہیں ہیں, معاشرے کے منصبدار لوگ تھے. وہ کسی وجہ سے آ گئے تھے جیل میں, لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی جو خواب کی تعبیر بتائی, یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ ویسے ہی ہوا جیسے ہونا تھا. اللہ رب العالمین نے یعنی آپ کو جو خواب کی تعبیر سکھائی, اتنا بڑا معاملہ کہ وہ آدمی جیل سے نکل کر کے گیا, پھر جا کر کے بادشاہ کا قریبی بنا, اس کا ساقی بنا. اللہ رب العالمین نے کتنا غلبہ عطا کیا, سوچ کے دیکھو آپ. پھر جو ہے بادشاہ خواب دیکھتا ہے, اور اس پورے مملکہ میں کوئی خواب کی تعبیر بولنے والا نہیں, اور پھر جیل کے اندر جانا پڑا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. کتنا غلبہ عطا کیا اللہ نے آپ کو, ذرا تصور کیجیے آپ. کیا یہ ایک ہونے والی بات ہے ہمارے معاشرتی زندگی میں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے کہانیوں میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں. عملی طور پر اس دنیا میں ایسا ہوا ہو معاملہ, کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی باہر چلا گیا ہو, اتنا بڑا منصب اس کو مل چکا ہو, اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب نے ہلا کے رکھ دیا اس کو. چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ پراگندہ خیال ہے اور کچھ نہیں, لوگوں کے سامنے باتیں رکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ کے خواب کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو اتنا زور دیا, اتنی قوت بخشی اللہ نے آپ کو, اتنا غالب رکھا آپ کو کہ بادشاہ مجبور ہو گیا اس آدمی کو بھیجنے کے لیے کہ جاؤ جیل میں جا کر کے ان کو یہ خواب بتاؤ اور تعبیر سن کر کے آؤ. اتنا غلبہ, اللہ اکبر. ایک کوٹری میں بند ہیں اور بادشاہ بھیج رہا ہے ایک بڑے کام کے لیے. اور پھر کیا کچھ ہوا, یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, کیا کچھ معاملہ ہوئے. اور آپ ایسے ہی نکل کر کے نہیں ہیں کہ کسی کے احسان پر آپ نکل کے باہر آ رہے ہیں, اور بادشاہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بخش دیا ہے, انعام دے دیا ہے, ہم نے آپ کو احسان کر دیا, ہم نے آپ کو معاف کر دیا. نہیں, بھرے مجمع میں معافی مانگنا پڑا. عورت نے اقرار کیا, اب باہر نکل کر کے آئے تو پھر کیسے؟ سبحان اللہ. کتنا غالب رکھا اللہ نے آپ کو, کہا کہ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کی صفت الغلبہ دیکھیے. یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں اور باہر کر کے پوری حکمرانی سنبھالتے ہیں. 7 سال تک بارشیں ہوتی ہیں, اور پھر آپ اناج محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں. اللہ نے کتنا غلبہ عطا کیا آپ کو. 7 سال تک ایک گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, گھر چلانے کی بات. جیسے لاک ڈاؤن میں کسی آدمی نے اپنا گھر چلا لیا ہو. بھائی پورا ملک, پورا ہندوستان جیسا کوئی ملک, کوئی مصر کسی نے سنبھالا ہو, 7 سال تک برابر ہر شخص کے لیے اناج مقرر کیا ہو. کتنا غلبہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اندازہ لگائیے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے یہ. اللہ نے کسی بات, واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر 23 سال کا بات صرف فتح مکہ پہ مت جائیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اس دن سے آپ کی وفات تک, اور پھر وفات کے بعد سے لے کر کے آج تک میں اور آپ زندہ ہیں, باحیات میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. اللہ نے اللہ کے رسول کو جو دین عطا فرمائے ہیں, اس دین کو جو غلبہ اللہ نے عطا کی ہے, سبحان اللہ, لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو.
ہمارے بارے میں ختم کرنے کی، ہمیں دنیا سے مٹانے کی، ہمیں قتل کرنے کی، ہمیں ہمارے نام کو مٹانے کی سازشیں 1400 سال سے ہو رہی ہیں. سازشیں کرنے والے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو غلبہ اللہ دے ہی رہے ہیں. کہاں گئے سازشیں کرنے والے؟ کہاں گئے فیصلے کرنے والے؟ کہاں گئے دستخط کرنے والے کہ اب ان کا معاملہ ختم کرنا؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اتنی مسجدیں پوری دنیا بھر میں، اتنے مدارس، ایک اسلامی تشخص. مصحف دیکھو آپ، سبحان اللہ، دنیا میں ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. مصحف کے کوئی اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہے. اتنا غلبہ، اللہ اکبر، واللہ غالب علی امرہ. آپ 23 سال نکال لیجئے اللہ کے رسول کے علیہ السلام، 23 ایک دن نکال لیے، اللہ نے کیسے کیسے غلبہ عطا کیا آپ کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں عام ہیں نا، اس میں سے ایک دعا ہے اللہ کے رسول کی، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مکمل. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا متفق علیہ، تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں کوئی حدیث صحابی، ایک ہی صحابی سے ہوں، جیسے ابو ہریرہ سے، عائشہ سے، انس بن مالک سے، ام من عائشہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن وہ بھی متفق علیہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری امام مسلم کے شیخ الگ ہوتے ہیں اور آگے سند ایک ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو سند ہے نا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، امام بخاری امام مسلم کی اپنے شیخ سے مکمل پوری سند ایک ہے، سیاغہ بھی ایک ہے تقریباً. ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب المغازی میں ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ متفق علیہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ. پڑھیے، اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. سبحان اللہ. یہ دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کی معبود برحق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فوج کو اللہ نے قوت بخشی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو فوج ہے وہ ملائکہ بھی ہیں، وہ اہل ایمان بھی ہیں، وہ ہوا بھی ہے، وہ کنکر بھی ہے، وہ پرندے بھی ہیں. ابھی میں نے کل خطبہ جمعہ میں کہا تھا، میں نے اعز جندہ، اللہ نے اپنے فوج کو مضبوط کر دیا، اللہ تعالیٰ قوت بخشی اللہ نے ان کو. آپ دیکھو فرعون کے خلاف اللہ کی کیسی کیسی فوج آئی. اللہ رب العالمین نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اب ہم جیسے راستے باہر جاتے ہیں، ایک آدھ مینڈک آ جاتے ہیں تو آدمی گھبرا جاتا ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوانوں کی جوانی کی بات کر رہا ہوں. گھبرا جاتا ہے آدمی، کیا خواتین کیا مرد سب گھبرا جاتے ہیں ایک دو مینڈک زیادہ ہو جائیں تو. آپ تصور کیجئے کہ انسان چاروں طرف سے مینڈک سے گھرا ہوا ہے. گھر میں جا رہا ہے تو مینڈک، بستر پر مینڈک، راستے پر مینڈک، سواری پر ہو تو وہاں. کہیں اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کیسے اپنی فوج کو بھیجا ان کے خلاف. ہر جگہ پر ٹڈیاں، میں ایک ٹڈی ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، جب تک مارتا نہیں سکون نہیں رہتا اس کو. چاروں طرف ٹڈیاں ہیں ٹڈیاں، اللہ نے اپنی فوج کو بھیج دیا. ایک بڑا لشکر آیا تھا کعبے کو اٹھانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہ اللہ کی فوج ہے. سمجھ رہے بات آپ کو؟ یہ اللہ رب العالمین کی فوج ہے. سبحان اللہ. 2004 میں سونا میں آئی تھی، سب نے دیکھا. یہ اللہ کی فوج ہے. نسأل اللہ السلامہ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی فوج ہے یہ سب. کہا کہ اعز جندہ ونصر عبدہ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد کی مدد فرمائی. ہر پہلو کس پہلو آپ کو چھوڑنے کی بات آئی تھی بتائیے؟ پورے مکے میں بھی، مدینے میں بھی ہر پہلو آپ کے خلاف سازشیں. کہاں گئے سازشیں کرنے والے؟ نام بھول گئی دنیا کی بھی سازش کرنے والا تھا کون. اتنا نام مراد کر دیا رب العالمین نے. ایک آدھ مرتبہ ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی لان تان کرتے ہوئے. ورنہ جن کو اللہ نے عزت بخشی، قوت بخشی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جو غار حرا سے نکل کے آ رہے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے، آج دیکھو آپ کتنا غلبہ عطا کیا ہے.
اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ابھی میں جو اس سال جو حج کے لیے گیا تھا، میں نے تحریر بھی لکھا تھا، ایک مختصر سی تحریر، کہ کعبۃ اللہ کی اگر بات کریں، اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ العلق میں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، جس نے نمازی کو روکا نا، وہ کون شخص ہے؟ وہ ابو جہل، متفقہ طور پر، اور جو نمازی تھے نا وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا اس نے، کس کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے کتنا غلبہ عطا کیا، دیکھو آپ کو، اللہ کے رسول نے نماز بھی پڑھی، لوگوں نے ایمان بھی لائے، ایک مرحلہ وہ آیا کہ جو ہے مکہ فتح بھی ہوا، ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کا ہوا۔ آج تصور کیجئے کہ آج ہم حرم سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں بھائی، یعنی 10-20 لاکھ لوگوں کا مجمع، آج ابو جہل وہ منظر دیکھا تو کیا ہوگا اس کا حال، اندازہ لگائیے۔ ایک نمازی کو پڑھنے سے روکا، آج دیکھو، آج تو وہ کعبۃ اللہ کے قریب آ کے دیکھ بھی نہیں سکتا منظر، اس کو تو حدود حرم سے باہر رہنا پڑے گا، اگر آج بھی جائے تو، آج آ بھی جائے تو حدود حرم کے باہر رہنا پڑے گا، اور وہ منظر دیکھ لے تو کیا ہوگا اس کا حال کہ میں نے ایک نمازی کو روکا، آج 10 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، سبحان اللہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس لیے خواہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کبھی کبھار سیاسی لیڈران، کبھی عام مسلمانوں کے ذمہ داران، کبھی کچھ خطیب حضرات بھی، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر کمزور ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ مطلب یعنی ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، خود ہمارے اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کیا رونے دھونے کا معاملہ ہے ہمارا، ہمیشہ تقریروں میں لکھنے میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اس کی طرح مر رہے ہیں، گالی کہہ رہا ہوں، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ارے سبحان اللہ، ہمیں نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے بتائیے ہمارے اس ملک میں؟ روزہ رکھنے سے کون روک رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے کون روک رہا ہے؟ داڑھی رکھنے سے کون روک رہا ہے؟ برقع پہننے سے کون روک رہا ہے؟ حلال کھانے سے کون روک رہا ہے؟ حرام سے بچنے سے کون روک رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ قرآن پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ ذکر الہی سے کون روک رہا ہے؟ سفر و حضر سے کون روک رہا ہے؟ پروگراموں کے لیے کون روک رہا ہے؟ مسجدیں بن رہی، 84 پہ مسجدیں ہیں، عالیشان مسجدیں الحمدللہ، اتنی مدارس ہیں، کسی کو آپ دین کی دعوت بتا سکتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو آپ کو دین کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ اتنا غلبہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہم چین کی نیند سو رہے ہیں الحمدللہ، سب کچھ ہو رہا ہے اس سے اللہ کی دین کی بنیاد پر۔ ایک آدھ کچھ حادثات ہیں، تلخ واقعات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اغلب جو حصہ ہے اللہ رب العالمین نے کتنا غلبہ عطا کیا، سبحان اللہ، عالمی سطح پر۔ یہ اللہ رب العالمین کی مطلب یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو اس لیے نازل کیا، شریعت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے ہی رہیں گے۔ کسی کو پسند نہیں ہے اسلام کا غلبہ ہوتا ہوئے دیکھنے کو، اندر بیٹھ جائے گھر کے، یہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ اگر کسی کو مطلب کراہت ہو رہی ہے کہ میں اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہ تو ہو کے رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ اس دین کے ماننے والوں کی مدد کر کے ہی رہیں گے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا نہیں ہو رہا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے مطلب پھانسی پہ لٹک جائے اور اپنی جان نکال دے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو ٹھنڈک مل جائے، زندہ رہے تو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا، اسلام کو تو غلبہ دے کے ہی رہیں گے رب العالمین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز نہ پہنچ جائے، اسلام کو اللہ غالب نہ کر دیں۔ یہ جتنا ہمارا وجود پہ ہمارا یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا یقین ہے، اور اس پر ہمیں شرع صدر ہے۔ اپنی ذات کی اگر بات کریں تو ہمیں کل بھی مرنا ہے اور ہمیں آج بھی مرنا ہے، اس دین کو اللہ غالب کر کے ہی رہیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت غلبہ کا تقاضا ہے، یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کا دین مغلوب کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر دنیا کے لوگوں کو اللہ نے ایک طرح کی آزادی دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ قرار گاہ نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں، یہ دنیا ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اگر یہیں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ امتحان کہاں سے رہا؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں. تو یہ صفت الغلبہ، اس کو ہمیں مطلب بہت گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کا ایک اچھا دراسہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کے لیے اللہ نے غلبہ لکھ رکھے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کی کتاب الجنائز میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک معلق روایت لائے ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تو آغاز میں کہا کہ اس میں واو حرف عطف ہونے کی وجہ سے وقال کر کے جو کہا کہ اس کے قائل کون ہیں. پھر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے آگے لکھا کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے یہ، اور آپ نے اس کی جو تعلیقات پر آپ نے کام کیا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام صرف غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، اسلام پر کوئی غالب ہو جائے ایسا نہیں. آپ اسلام کے ماننے والے دو افراد کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قاتلین ہی کو اسلام کا جو ہے مطلب ماننے والا بنا دیں گے. اسلام کو غلبہ رکھیں گے، عطا کریں گے رب العالمین کسی طور پر بھی. تو باتیں بہت ہو جائیں گی، میں سمجھتا ہوں فکرہ واضح ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کافی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الغلبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمارے مزاج فطری طور پر ایک خوف ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایمان اور یقین کی اگر بات ہو تو بالکل ٹھوس ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اللہ نے غلبہ لکھ رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت غلبہ کا تقاضا ہے. پھر اللہ کے اس تعارف کو پڑھ کر کے بھی اگر ایمان اور یقین نہ ہو تو پھر یہ کسی طور پر بھی ایمان ایک مومن کے لیے مناسب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور ان صفات کا جو تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.